سورۃ النساء آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم، پھر کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، فئتین کے دو گروہ ہو گئے ہیں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، ارکسہم، الٹ دیا ہے انہیں، بما کسبوا، بسبب ان اعمال کے، کسبوا جو انہوں نے کمائے۔ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، یہ کہ تم ہدایت دو، من، اس کو، اضل اللہ، کہ جن کو گمراہ کیا ہے اللہ نے، ومن یضلل اللہ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ، فلن تجد لہ سبیلا، تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ان کے لیے کوئی راہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہیں اور اللہ نے ان کو الٹ بھی دیا ہے ان کے اعمال کے سبب، اور تم چاہتے ہو یہ کہ تم ہدایت دو ان کو کہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی رستہ نہیں دکھا سکتی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی تم ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ کیوں ہوں، تمہیں تو ان کے متعلق ایک رائے پر متفق ہونا چاہیے تھا۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر رستے ہی سے واپس ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ گئے، ایک گروہ کہنے لگا آپ انہیں قتل کریں، اور دوسرا گروہ ان کے خلاف تھا۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تو آقا نے فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح آگ چاندی کے گند کو۔ تو شکانی نے فرمایا یہ حدیث اس آیت کے اسباب نزول میں سب سے زیادہ قوی حدیث ہے۔ تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ودو، وہ لوگ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش کہ تم کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، پھر تم ہو جاؤ برابر، فلا تتخذوا، نہ تم بناؤ، منہم، ان سے، اولیاء، دوست، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فإن تولوا، اگر وہ پھر جائیں، فخذوہم، تو پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو، ولا تتخذوا منہم، اور نہ تم بناؤ ان سے، ولین، کوئی دوست نہ مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا، اور تم ہو جاؤ برابر ان کے، اور نہ تم بناؤ ان کو دوست، حتیٰ یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اللہ کے راستے میں۔ کیا مطلب؟ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، اگر وہ پھر جائیں تو پکڑو ان کو، یعنی کہ اسلام میں آ کے جو پھر جائے مرتاد کی سزا تو پھر قتل ہے، اور جہاں ملتے ہیں پاؤ۔ آج ہم یہی کہنا چاہتے ہیں پوری ملت اسلامیہ کو، قادیانی جو ہیں یہ مرتد ہیں، ان کو حکومت وقت ان کو پکڑے اور ان مرتد کی جو سزا ہوتی ہے ان کو وہ سزا دی جائے۔ یہ اپنے آپ کو کافر تو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مسلمان یہ ہے نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو مانتے نہیں ہیں، جس طرح کہ عمران خان صاحب نے بھی نیا بیان دیا ہے کہ میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو اچھی بات ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ منافقوں کی وہ قسم تھی جو مدینہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے۔ اس آیت میں ارد گرد پھیلے ہوئے قبائل سے تعلق رکھتی۔ دلیل اس کی یہ الفاظ ہیں فلا تتخذوا منہم اولیاء حتی یہاجروا فی سبیل اللہ۔ تو ان میں سے کس طرح کے دوست نہ بناؤ، کسی طرح کے دوست نہ بناؤ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ تو یہ لوگ مسلمانوں سے خیر خواہی اور محبت کا اظہار ضرور کرتے تھے، مگر عملی طور پر اپنے وطن کافروں کا ساتھ دیتے تھے یا ساتھ دینے پر مجبور تھے۔ تو ان کے لیے معیار مقرر کیا گیا کہ اگر وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ آ جائے تو تم ان کے ایمان کا یقین ہو جائے تو اس صورت میں تم انہیں سچا بھی سمجھو اور ہمدرد بھی۔ اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کریں تو اگرچہ وہ اسلام کا اظہار کریں، ان سے کافروں جیسا سلوک کرو، کیونکہ دارالکفر میں چلے جانے کے بعد ان کا کفر کھل کر سامنے آ گیا، تو اس لیے انہیں گرفتار کرو اور حل و حرم میں جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کرو اور انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔
تو آگے اللہ رب العزت نے فرمایا الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون جو جا ملتے ہیں، الی قوم بینکم، اس قوم سے کہ جو تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، میثاق، عہد ہے، او جاؤکم، یا وہ آتے ہیں تمہارے پاس، اسرت، اس حال میں کہ تنگ ہیں، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، اس بات سے کہ وہ لڑیں تم سے، او یقاتلوا قومہم، یا وہ لڑے اپنی قوم سے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لسلطہم علیکم، تو ضرور مسلط کر دیتا انہیں تم پر، فلقاتلوکم، تو وہ لڑتے تم سے، فإن اعتزلوکم، پھر اگر وہ کنارہ کش رہیں تم سے، فلم یقاتلوکم، پھر وہ نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور پیش کریں تمہاری طرف صلح، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ، تو نہیں بنایا اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلاً، کوئی لڑنے کی راہ۔ تو منافقین کے سلسلہ میں جو اوپر بیان ہوا ہے، اس سے دو قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ انہیں قید نہ کرو، نہ ان سے لڑائی کرو۔ ایک تو وہ منافق جو کسی ایسی قوم کے پاس جا کر پناہ لیں یا حلیف بن جائیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا صلح یا کوئی معاہدہ وغیرہ ہوا ہے، تو وہ بھی انہی کے حکم میں ہوں گے، ورنہ عہد ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، یہ منافق جو ہیں، اگر ان کے پاس چلے جاتے ہیں ان کے مان میں، تو پھر ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اور جنگ چھڑ جائے گی۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی صلح جوئی کی وجہ سے نہ مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، نہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا بھی خیال کیا جائے گا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، کچھ دوسرے لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یامنوکم، یہ کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویامنوا، اور امن میں رہیں، قومہم، اپنی قوم سے، کلما ردو، اور جب بھی وہ لٹا دیے جائیں، کلما، جب کبھی بھی، ردو، وہ لٹا دیے جاتے ہیں، الی الفتنۃ، فتنے کی طرف، ارکسو، تو الٹا دیے جاتے ہیں، فیہا، اس فتنے میں، فإن، پس اگر، لم یعتزلوکم، نہ وہ کنارہ کش رہیں تم سے، ویلقوا، اور نہ وہ پیش کریں، الیکم، تمہاری طرف، السلام، صلح، ویکفوا، اور نہ وہ روکیں تم سے، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فخذوا، پھر پکڑو، وقتلوا، پھر قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ، یہی لوگ ہیں، جعلنا لکم، ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطانا مبینا، غلبہ ظاہر، ہم نے ظاہر غلبہ ان پر بنایا ہے۔ تو اب اس آیت میں کیا بیان ہوا؟ اس آیت میں بیان ہوا کہ تم پاؤ گے ان قریب ایسے لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ وہ امن میں رہیں، اور امن میں رہیں اپنی قوم سے بھی، اور جب بھی وہ لٹا دیے جاتے ہیں فتنے کی طرف تو الٹا دیے جاتے ہیں اس میں بھی۔ اگر وہ نہ کنارہ کش رہیں تم سے، اور نہ پیش کریں تمہاری طرف صلح، اور نہ روکیں اپنے ہاتھ کو تم سے، پھر پکڑو ان کو۔ یعنی کہ اگر وہ نہیں لڑنا چاہتے تو پھر نہ لڑا جائے، اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر ان کو پکڑا جائے گا۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تیسری قسم کے لوگوں کا حال بیان کیا ہے کہ جو بہت ہی بدترین قسم کے منافق ہیں، جو ڈنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیٹتے ہیں، مگر جب داؤ لگ جائے تو اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو ان کا امن پسندی کا دعویٰ سچا ہونے کی تین صورتیں ممکن ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں سے صلح کریں، دوسری یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہو، تیسری یہ کہ اگر انہیں مجبوراً شامل ہونا پڑے تو اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی عمل لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ جیسا کہ جنگ بدر میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ وہ مجبور کر کے لائے گئے ہیں۔ اگر یہ تینوں باتیں نہ پائی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیتوں میں فطور ہے، وہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہذا ایسے منافقوں کا یہ علاج ہے کہ انہیں پکڑو، جہاں ملے ان کو مار دو۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے لیے، ان یقتل مؤمنا، یہ کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطأ، مگر غلطی کے ساتھ۔
ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنہ، ایک گردن آزاد، ودیۃ، اور دیت، مسلمۃ، جو سونپی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، الا ان یصدقوا، یہ کہ وہ معاف کر دے، فإن کان من قوم، پھر اگر وہ مقتول من قوم، ایسی قوم سے ہو، عدوٍ، جو دشمن ہے، لکم، تمہارے لیے، وہو مؤمن، تو جب کہ وہ خود مومن تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، وَإِنْ، اور اگر، کان من قوم، وہ ایسی قوم سے ہے، بینکم، تمہارے درمیان، وبینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، کوئی عہد ہے، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو دیت وہ سونپی جائے گی ان کے وارثوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرنا ہوگا ایک مومن گردن کا، فمن لم یجد، اگر نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، توبۃ من اللہ، یہی اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العزت خوب جاننے والا، حکیماً، اور خوب حکمت والا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، نہیں اللہ ہے کسی مومن کے لیے یہ کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو غلطی سے۔ تو کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو یہ عین ممکن تھا کہ کسی شخص کو کافر حربی جنگ سے سمجھ کر مسلمان قتل کر دے، بعد میں معلوم ہو کہ وہ مسلمان تھا، اس لیے آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قتل خطا کے احکام بیان فرمائے ہیں کہ اگر غلطی سے مارا جائے تو اس پر کفارہ ہے، جس کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں رسول اللہ ہوں، تو 3 سوروں میں سے ایک صورت کے سوا حلال نہیں، جان کے بدلے جال، شادی شدہ، بدکار، اور اسلام چھوڑنے والا مرتد، یعنی کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو اب یہاں اگر کوئی مومن غلطی سے قتل کیا جائے تو اس کی دیت ہوگی، ومن قتل مومنا خطأ فتحریر رقبہ، تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، تو ودیت، اور یہ دیت ہوگی، مسلمۃ، جو سونپی جائے گی، لاہلی، اس کے وارثوں کی طرف۔ اگر کسی مومن نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کے بارے میں کیا ہے، یعنی کہ جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے 2 حکم ہیں، ایک کفارہ، دوسرا دیت، یعنی کہ خون بہا۔ کفارہ تو یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام، مرد یا عورت کو آزاد کرے اور اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ کفارہ تو کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو ساقط ہو سکتی ہے، مگر یہ کہ اس وقت ہے کہ جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں یا کافر ہوں یا ان سے معاہدہ ہو یا ذمہ ہو۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے، فَإِنْ کَانَ، پھر اگر کانا ہو وہ مقتول، من قوم، ایسی قوم سے، عدو لکم، کے جو دشمن تھی تمہاری، وہو مومن، اور وہ مومن تھا، فتحریر رقبۃ مومنہ، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے۔ تو اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یعنی کہ جو قتل ہوا ہے نا مسلمان، وہ ایسی قوم سے تمہاری دشمنی ہے، لیکن اگر اس کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمہ صرف کفارہ ہے، یعنی ایک مسلمان گردن آزاد کرنا، اگر نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دشمن ہیں، دشمن، ہاں جی، مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ دیت نہیں دینی کیونکہ وہ اس کے وارث نہیں ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا، اس لیے اس کو دیت نہیں دی جائے گی۔ یہ وہ مسلمان شہید ہوا ہے کہ جن کے ساتھ دشمنی تھی تو مسلمان سے ہو گیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، تو اب دیت نہیں ہوگی، صرف کفارہ ہوگا۔ اور ایک اور صورت ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اچھا،
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ جو قتل ہوا مقتول جو ہے من قومن ایسی قوم سے ہے، بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق عہد ہے، پھر کیا ہوگا؟ فدیۃ تو دیت ہے، مسلمۃ الی اہلہ جو سونپی جائے گی اس کے وارثوں کی طرف، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور گردن مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کہ جن سے تمہارا معاہدہ ہے، یا ذمی ہے، تو اس صورت میں دو چیزیں واجب ہوں گی، یا تو دیت خون بہا اور کفارہ۔ تو یہاں دیت کو کفارے سے پہلے ذکر فرمایا ہے کہ اسے غیر مسلم قوم کافر سمجھ کر دیت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ بعد نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مقتول واحد یا ذمی ہو، مسلمان نہ ہو، تو اس صورت میں بھی کفارہ اور وارثوں کو خون بہا ادا کرنا پڑے گا، مگر زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بھی مسلمان مقتول ہی کی بات ہو رہی ہے۔ دیت 100 اونٹ یا اس کے اندازے کے ساتھ قیمت ہوگی جو خطا کی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہے۔ تو آگے فرمایا فمن لم یجد جو نہ پائے دیت، فصیام شہرین متتابعین، تو جو نہ پائے غلام، یعنی کہ غلام دیت نہیں غلام، فصیام شہرین متتابعین تو روزے رکھے ہیں 2 مہینوں کے متتابعین لگاتار، توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تعالی خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے۔ تو اگر کسی شرعی عذر میں یعنی مرض، حیض، نفاس وغیرہ کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑے گا تو نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنے پڑیں گے، یہ مطلب ہے۔ تو اگر وہ کفارہ نہیں دے سکتا تو پھر روزے رکھ لے، یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ آگے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو متعمدن، پھر جان بوجھ کر، پہلے تو خطا ہو رہی تھی نا، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تو اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ اور غضب ناک ہوا اللہ ان پر، ولعنہ اور اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، وعد لہ عذابا عظیما اور اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہے بہت بڑا عذاب۔ تو قتل خطا کا حکم بیان کرنے کے بعد اب اللہ رب العزت قتل عمد کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ اس صورت میں قصاص یا دیت واجب ہے یا مقتول کے وارث کچھ معاف کر دیں۔ یہاں صرف اس کے گناہ اور وعید کا ذکر ہے، متعدد آیات میں اللہ نے اس جرم کو اشراک باللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غصے ہے اور اس پہ لعنت ہے۔ تو اتنی سخت سزائیں ذکر کرنے سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو قصداً قتل کرنے والا عبدی جنمی، اس کی توبہ نہیں ہوگی، مگر سورۃ الفرقان میں قتل عمد کی توبہ قبول کرنے کا ذکر ہے۔ اب بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرنے کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب اس نے حالت کفر میں یہ کیا، قتل کیا ہو۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی مسلمان کو قتل کرے تو اس کی توبہ نہیں، تو اس کے الفاظ سے اس کا عبدی جنمی ثابت ہوتا ہے۔ ابن عباس کا رجحان بھی اسی طرح، مگر اکثر سلف اس کی توبہ قبول ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ شرک باللہ سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہے گا، بلکہ فرمایا کہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ اللہ معاف کرنا ہے تو کر سکتا ہے۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے کہ بنی اسرائیلیوں کا وہ جو آدمی ہے جس نے 100 قتل کیا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا، بخاری کے حدیث نمبر 3470 میں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو معاف کر دے گا۔ تو اب اس کا قتل کا بدلہ قتل ہے یا پھر دیت ہوگی، دیت بھی مغلظہ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، کہ جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، نہ تم کہو، لمن، اس شخص کے لیے، القا، کہ جس نے ڈالا ہے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، السلام، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہے، تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ، تو اللہ کے ہاں، مغانم کثیرہ، غنیمتیں بہت زیادہ ہیں، کذالک، اس طرح کنتم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، تو احسان کیا اللہ نے تم پر، فتبینوا، بس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان ہے، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبردار ہے اللہ۔ تو اس آیت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب تم ایمان والو، جب تم سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، اور نہ تم کہو اس شخص کے بارے میں کہ عرض ہے تمہیں سلام، یعنی کہ نہیں ہے تم مسلمان، تم طلب کرتے ہو دنیا کا سامان، فعند اللہ، مگر اللہ کے ہاں، کذالک، اسی طرح کن تم تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم، تم احسان کیا اللہ نے تم پر، فتبینوا، تم تحقیق کرو، ان اللہ بما تعملون خبیر۔ اچھا جی، تو مسئلہ یہ ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص اپنی تھوڑی سے بکریوں کے پاس تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے، اس نے السلام علیکم کہا، لیکن مسلمانوں نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی بکریاں لے لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی، تبتغون عرض الحیات، کہ تم دنیا کے سامان چاہتے ہو، اس سے مراد وہ تھوڑی سی بکریاں ہیں۔ تو فتبینوا، یہاں تبیین، تحقیق کر لینے کو حکم صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، مگر یہاں سفر کی قید بیان واقعہ کے لیے، یعنی یہ حادثہ جس سے متعلق آیت نازل ہوئی ہے نا، سفر میں پیش آیا تھا، ورنہ تحقیق کا حکم جس طرح بھی سفر ہو، حضر ہو، ہر صورت میں تحقیق کرنی چاہیے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین،